دوستو، تاریخ عالم کے اوراق کو ذرا پلٹ کر دیکھیے اور تصور کیجئے اس قائم الشان شاہی دربار کا جہاں اس وقت کی سپر پاور یعنی عظیم عیسائی سلطنت روم کا قیصر ہرقل اپنے سونے کے تخت پر تاج سجائے بیٹھا ہے۔ ارد گرد پادریوں، سرکردہ علماء اور جرنیلوں کی فوج کھڑی ہے۔ دربار میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے موجود ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، جب اس شاندار دربار میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک و مقدس خط پہنچتا ہے تو روم کے دربار پر کیسا سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ قیصر روم کے ہاتھ کیسے کانپنے لگتے ہیں اور عیسائی علماء میں کیسی چیخ و پکار مچ جاتی ہے۔ آئیے آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 کے اس کامل ایمان افروز اور تاریخ ساز واقعے کو پورے ادب، جوش اور والہانہ جذبے کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین کرام، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں تک پہنچانا باعث برکت و نجات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ارشادات سے جڑے رہنے اور اس ایمانی سفر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ آپ کا یہ ایک قدم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت محترم ذی وقار بھائیوں، بہنوں اور جذبہ ایمانی سے سرشار ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریر کوئی کہانی نہیں بلکہ حق اور باطل کی داستان ہے جس نے دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ یہ داستان ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلال، دبدبے اور عظمت کی، جن کے سامنے اس وقت کے سپر پاور بادشاہ بھی سر جھکانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ پیارے ناظرین، جب قیصر روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اپنے دربار میں بلا کر سوالات کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کون ہیں، کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ بھی بارگاہ رسالت کی پاکیزگی اور سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے پکار اٹھے، یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، یعنی وہ ہمیں نماز کا، سچ بولنے کا، پاک دامن رہنے کا اور رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خط دربار میں کھولا گیا تو اس کا پہلا ہی جملہ روم کے در و دیوار پر زلزلہ بن کر گرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الہ ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، اسلم تسلم، یعنی اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یہ خط اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، روم کے بڑے بادشاہ ہرقل کے نام،
سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آ، سلامتی میں رہے گا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا جلال تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں۔ قیصر روم کا وجود کانپ اٹھا اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ فلو انی اعلم انی اخلص الیہ لتجشمت لقاءہ ولو کنت عنده لقسلت عن قدمیہ۔ یعنی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو ان سے ملنے کے لیے ہر مشقت برداشت کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے قدم دھوتا۔ میرے محترم بھائیوں، اس پوری حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے عبرت کے 3 عظیم الشان راز چھپے ہیں۔ پہلا گہرا راز ابن ابی کبشہ کی حقیقت۔ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ دربار سے باہر نکلے تو انہوں نے حیرت اور خوف سے اپنے ساتھیوں سے کہا، لقد امر عمرو بن ابی کبشہ انہ لیخافہ ملک بنی الاصفر۔ یعنی ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو اتنا بڑھ گیا ہے کہ روم کا بادشاہ بھی ان سے ڈرنے لگا ہے۔ اس راز کو سمجھیے، کفار مکہ تحقیر کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و جلال دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دل میں ایسا ڈالا کہ وہ کانپنے لگا۔ دوسرا گہرا راز احترام کا صلہ اور گستاخی کا عبرتناک انجام۔ قیصر روم ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خط کا احترام کیا، اسے ریشمی کپڑے میں سنبھال کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کو صدیوں تک بقا بخشی۔ لیکن دوسری طرف جب ایران کے متکبر بادشاہ کسریٰ کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے غرور و تکبر میں آ کر خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں دعا فرمائی، اللہم مزق ملکہ، اے اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ کسریٰ کا اپنا ہی بیٹا اسے ہلاک کر گیا اور ایران کی عظیم سلطنت ایسے پیوند خاک ہوئی، آج اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ تیسرا گہرا راز عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سید الملائکہ کی حاضری۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے غرور کے تخت پر بیٹھے تھے، اس وقت تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی عرش بری سے زمین پر اتر کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یعنی اس قرآن کو امانت دار فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے آپ کے روشن اور مبارک دل پر، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بن جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ عزت صرف اور صرف نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں ہے۔ جو اس نام کے سامنے جھک جاتا ہے، دنیا کی تمام طاقتیں اس کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ حق سدا غالب رہنے کے لیے آیا ہے، باطل کے پاس کتنا ہی بارود کیوں نہ ہو۔ حق کی ایک پکار کے سامنے اس کا تخت و تاج ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آئیے مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنا حبک وحب رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، آمین یا رب العالمین۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور فرمائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔